خوش آمدید اور صبح بخیر جناب. آپ سب لوگ تیار؟ فاطمہ، عزہ، وردہ، سمرین، صدام، علینا، مریم، علی جبران، کاشف اور احمد، خوش آمدید آپ کو شو میں. تیاری کیسی ہے؟ ہاں یار اتنے ڈھیلے ڈھیلے کیوں بولتے ہو؟ روزہ رکھا ہوا ہے. ہاں تو روزہ بولنے سے تو منع نہیں کرتا، چپ کا روزہ تو نہیں ہے. ہاں سوال کرنا شروع کرو، سوال کے جواب دینے ہیں بس، اس کے علاوہ بات نہیں کرنی. چلیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، کام سے کام ہے ہمیں. تو پھر آج کے ہم اپنا پہلا راؤنڈ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، جو کہ قصص الانبیاء. ابھی جو آپ نے سارا قصہ سنا اسی میں سے سوال ہیں. بزر آپ لوگ بجائیں گے اور بزر بجا کر اگر آپ درست جواب نہ دے سکے تو نیگیٹو مارکنگ ہوگی. بزر بجا کر جواب نہ آیا تو بھی آپ کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی. تو بزر جو آپ نے گھنٹی دبانی ہے وہ سوچ سمجھ کے دبانی ہے. ٹھیک ہے، شروع کریں. آج کا قصص الانبیاء کا پہلا سوال، اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کس سورہ مبارکہ میں کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے عقیدے، جی فاطمہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں کی ہے، سورہ انعام میں، سورہ مریم میں اور بہت ساری سوروں میں کی. اگر ایک طرح سے مانا جائے تو آپ کا جواب جو ہے اسے درست مانتے ہیں ہم، اس لیے کہ ان تمام سورہ مبارکہ میں ان چیزوں کو ٹچ کیا گیا ہے، لیکن اسپیسیفکلی جو ہے سورہ آل عمران میں انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی. لیکن فاطمہ کا جواب درست مانیں گے. اچھا جی، دوسرا سوال جو ہے وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کی پیدائش کی قرآن میں کیا لاجک دی گئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کی قرآن پاک میں کیا لاجک دی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسے ایکسپلین کیا ہے؟ جی ویدا. یہی کہ انہوں نے کہا تھا حضرت مریم سے کہ تمہیں بشارت دی جاتی ہے کہ تمہارے ہاں اولاد ہوگی، تو انہوں نے کہا تھا نہیں، آپ سوال نہیں سمجھ پائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کی پیدائش کی اللہ تعالیٰ نے کیسے اسے ایکسپلین کیا ہے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام میرا ہے، میں کہوں گا تو ہو جائے گا. سمرین آپ بھی جواب دینا چاہ رہی ہیں؟ کہ حضرت حوا اور حضرت آدم کو بھی بغیر والدین کے پیدا کیا تھا. بالکل درست، ہم سمرین کا جواب درست مانیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہی لاجک دی ہے کہ جیسے میں نے آدم کو پیدا کیا تھا بغیر باپ کے، تو میں جس کام کو ارادہ کرتا ہوں اسے کہہ دیتا ہوں وہ ہو جاتا ہے. اچھا جی، تیسرا سوال، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام بتائیں. اچھا نام سب کو یاد ہے جی. جی بیٹے کاشف. حنا ابن عفان. حنا بن فاقود. قرآن پاک میں ان کا نام جو ہے وہ عمران کی بیوی کے طور پر آیا ہے، لیکن ان کا اپنا نام جو تھا وہ حنا بنت فاقود تھا. آپ کا جواب درست مانیں گے، آگاہ تو آپ نے. اچھا آپ جو نیکسٹ سوال ہے، حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے ان کی پیدائش پر کیا دعا کی تھی؟ جی مریم. انہوں نے یہ دعا کی تھی کہ ان کی اولاد اور ان سے اگلی اولاد کو اللہ تعالیٰ شیطان سے محفوظ رکھے. بالکل صحیح، میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں. بالکل صحیح جواب. حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بغیر موسم کے پھل دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے کیا کیا؟ جی سمرین. انہوں نے کہا کہ کہاں سے آئے، تو انہوں نے کہا بیٹے تھوڑا اونچا اور مائک میں بولیں گے آپ. انہوں نے کہا کہ بے موسمی پھل کہاں سے، تو انہوں نے کہا یہ میرے خدا نے مجھے دی. تو انہوں نے بھی یہی دعا کی کہ مجھے بھی حضرت مریم جیسی وہی اولاد عطا کریں. بالکل درست جواب. انہوں نے بھی حضرت مریم کو دیکھتے ہوئے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک اور صالح اولاد جو ہے وہ عطا کرے. تو آج تک جب لوگ دعا کے لیے اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا جو ہے وہ کی جاتی ہے. اچھا جی، پھر اس کے بعد جو اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے اور حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت حوا کو بغیر ماں کے پیدا کرنے کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں کیا ہے؟ میں نے آپ کو یہ ورسز اس لیے پڑھ کے سنائی تھی ریفرنس کے ساتھ. کس سورہ مبارکہ میں ذکر ہوا ہے؟ نہیں جواب آپ لوگ دے سکتے، سورہ آل عمران میں یہ ذکر ہوا ہے. اچھا جی، اگلا سوال ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں کلام کیا تھا، سب سے پہلے کیا کہا تھا؟ جی علی جبران. کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. میں اللہ کا بندہ ہوں، درست جواب. اچھا جی، کچھ آیات ہم نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلب نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. یہ آیہ مبارکہ کب نازل ہوئی تھی؟ میں نے آیہ مبارکہ کی شان نزول بھی آپ کو بتائی تھی.
یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی جب نجران کے عیسائیوں کا وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا تھا اور مناظرے کی دعوت دی تھی. اچھا جی، اب اگلا سوال ہے، حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہودی قوم کتنے حصوں میں تقسیم ہوئی؟ جی مریم. 3 حصوں میں. 3 حصوں میں، درست جواب. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ پر کیا انہوں نے یہ 3 حصے جو ہیں ان 3 حصوں کی کون وضاحت کرے؟ جی سمرین. انہوں نے وہی 3 فرقے تھے. ایک کہتے تھے کہ خدا بندے مائک میں بیٹے. کہ خدا بندے کی صورت میں ہمارے درمیان تھا اور ان کا وہ تھے یعقوبیہ. اور ایک تھے جو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں، وہ ہے انستوریا. اور کچھ ہے جو کہتے تھے کہ یہ پیغمبر ہے، لیکن وہ فرقہ جلدی ختم ہو گیا. وہ فرقہ جلدی ختم ہو گیا. بالکل درست آپ کا جواب، بالکل درست جواب. اچھا جی، سوال، اللہ تعالیٰ نے کائنات کے 3 خداؤں کا عقیدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کے عقیدے کی تردید اور سورہ عقیدہ توحید کی وضاحت کس سورہ مبارکہ میں کی ہے؟ جی احمد. جی کاشف. سورہ مائدہ. نہیں، سورہ سورہ مائدہ نہیں. اخلاص. جی سورہ اخلاص. سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیا ہے. جی سورہ عمران. نہیں بیٹے، میں جس ایک اسپیسیفک اس کی بات کر رہی ہوں وہ ہے سورہ نساء اور سورہ مریم، جس میں اللہ تعالیٰ نے اسپیسیفکلی اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے. جن تمام سورہ مبارکہ کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان تمام میں اس قصے اور اس واقعے کے مختلف حصے ڈسکس ہوئے ہیں، لیکن میں نے اسی لیے ریفرنسز کے ساتھ آیت مبارکہ سنائی تھی کہ ان جگہوں پہ یہ تذکرے ہوئے ہیں. اچھا، اگلا سوال ہے، عیسائیوں کے علاوہ یہودی اور مشرکین بھی غلط عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یا اللہ کے نعوذ باللہ کچھ اور بیٹے اور بیٹیاں ہیں. اس کی تردید قرآن پاک میں کہاں آئی ہے؟ کن سورہ مبارکہ میں آئی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اس کی مختلف صورتیں ہیں، سورہ توبہ، سورۃ الصفات، سورہ انبیاء، سورہ یونس. ان تمام سورہ مبارکہ میں اس عقیدے کی تردید آئی ہے. اگلا سوال آپ سے، قرآن حکیم میں جب اللہ نے سوال کیا کہ کیا عیسیٰ ابن مریم تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ مجھے اور میری ماں کو ایک معبود قرار دے دو، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جواب کیا ہوگا؟ جی وردہ. تو انہوں نے کہا تھا کہ میں نے وہ بولا تھا انہیں جو تیرا حکم تھا. آپ کوئی اور اس کا جواب دینا چاہیں؟ جی. انہوں نے کہا تھا کہ میں اس بات کا حق نہیں رکھتا کہ میں ایسا کہوں. بالکل صحیح. انہوں نے کہا تھا کہ میں مبرہ سمجھتا ہوں کہ تیرا کوئی شریک ہو. انہوں نے بیسکلی یہ جو شرک ہے اس کو ڈینائی کیا تھا. لیکن چلے، چونکہ مریم نے بھی جواب اسی طرح کا دیا ہے جیسے وردہ آپ نے دیا، تو آپ کے جواب کو وردہ ہم درست مانتے ہیں. لیکن بیسکلی انہوں نے شرک کو جھٹلایا تھا کہ میں نے شریک نہیں کیا. اچھا جی، پھر اس کے بعد اگلا سوال، اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کن احسانات کا ذکر کیا؟ جی وردہ. انہوں نے ان کو معجزات عطا کیے تھے اور یہ بھی دیا تھا کہ دسترخوان کے بارے میں کہا گیا تھا اور انہیں اس طرح سورۃ المائدہ پہ کن احسانات کا ذکر کیا گیا ہے؟ جی انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ پر میں نے احسان کیا، جیسے کہ آپ مٹی کے کسی جانور میں پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، جیسے کہ آپ کسی مردے پر کرتے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے. اس طرح کے مطلب اگر کوئی اندھا وغیرہ ہو تو آپ جب اس پر دعا کرتے تو درست جواب. پارٹلی آپ نے درست جواب دیا. انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے جنہیں انعامات کا ذکر کیا کہ روح القدس سے مدد کی گئی، جھولے میں اور جوان ہو کر ایک ہی طرح کی گفتگو، اور مٹی کے جانور بنا کر پھونک مار دیتے تھے تو اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگتا تھا. اور برس جن لوگوں کو ہوتا تھا اور کوڑی ہوتے تھے وہ لوگ اور اندھے ہوتے تھے، وہ اللہ کے حکم سے ان کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے. آپ کا جواب درست سمرین. اچھا جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت کس سورہ مبارکہ میں دی ہے؟ یہ قرآن حکیم کے کس سورہ مبارکہ میں یہ ذکر ہے؟ جی سورہ مائدہ. نہیں بیٹے، غلط جواب. سورۃ الصف میں. اگلا سوال ہے، سورۃ المائدہ میں سورۃ المائدہ کا نام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جڑے ہوئے ایک واقعے پر ہے، وہ واقعہ کیا ہے؟ جی فاطمہ. ان کے جو پاس ان کے حواری تھے انہوں نے کہا تھا کہ کیا آپ کا اللہ ایسا کر سکتا ہے کہ ہمارے لیے آسمان سے کمان اتارے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ 30 روزے رکھیں تو پھر وہ اتارے گا. پھر اس طرح اس سورہ کا نام بھی سورہ مائدہ یعنی دسترخوان ہے. بالکل صحیح، درست جواب. اچھا، حضرت عیسیٰ کے متعلق عیسائیوں کے 3 فرقے ہیں. جو فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ قرار دیتا ہے نعوذ باللہ، اس فرقے کا نام کیا ہے؟ یعقوبیہ. بالکل صحیح وردہ، درست جواب. اس فرقے کا نام کیا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے؟ جی سمرین.
जी अस्तूनिया। जी नस्तूरिया, दुरुस्त जवाब आपका। अच्छा, इरशाद बारी ताला है कि अहले किताब में से एक भी ऐसा ना बचेगा जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले उन पर ईमान न ला चुका हो। इसका मतलब क्या है? जी अली जिब्रान। यानी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मौत से पहले सारे उन पे ईमान आ चुके होंगे, क्योंकि वो बाद में भी जब क़यामत के वक्त आएंगे तब भी उन पे सारे ईमान आएंगे। पार्टली आपका जवाब दुरुस्त मानते हैं। इससे मुराद है कि वो क़यामत से पहले दोबारा वापस आएंगे, खंजीर को खत्म करेंगे, सलीब तोड़ देंगे, जजिया देना बंद कर देंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे और इस्लाम के अलावा किसी मजहब पे रहने की इजाजत नहीं देंगे। दुरुस्त जवाब आपका मानते हैं हम अली जिब्रान। अच्छा, ईसाइयों में अकीदा तस्लीस कब राइज हुआ? ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट है, ये कब शुरू हुआ? 300 साल बाद, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दुनिया से चले जाने के 300 साल के बाद ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट जो है ये राइज होता है। अच्छा जी, रोमन कैथोलिक फिरके का आगाज कैसे हुआ? मैंने आपको ये भी वाकया सुनाया था। रोमन कैथोलिक फिरके का आगाज ऐसे हुआ कि ईसाई उलमा अकीदे में इख्तलाफात का फैसला करवाने रूमी बादशाह कुस्तंतीन के पास गए थे। उसने ये पसंद किया था अकीदा ट्रिनिटी का कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं और तस्लीस का वकाइल था, तो इसलिए उस फिरके को रोमन कैथोलिक कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कुरान में किन नामों से पुकारा गया है? जी फातिमा। ईसा इब्ने मरियम जी और मसीह। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह क्यों कहते हैं? जी मरियम। क्योंकि वो उनकी रूह उनमें आई थी, क्योंकि वो बगैर बाप के पैदा हुए थे, तो उनमें रूह पैदा आई थी। बिल्कुल दुरुस्त, क्योंकि कुरान पाक की आयत मुबारक के मुताबिक हमने उन पे अपनी रूह डाल दी। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने ये रूह जो है वो डाली थी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के अंदर। बिल्कुल दुरुस्त जवाब मरियम आपका। कुरान पाक की किस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत देते हुए जो किस नाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा गया है, मुखातिब किया गया है, जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बिशारत दी है? बिल्कुल दुरुस्त जवाब फातिमा, अहमद। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम रिश्ते में हजरत मरियम के मरियम हजरत मरियम की वालिदा इमरान की बीवी के खालू थे। बिल्कुल दुरुस्त जवाब। बनी इसराइल के आखिरी नबी कौन है? जी हजरत मोहम्मद। आपका जवाब दुरुस्त नहीं है। जी अली जिब्रान। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, बिल्कुल दुरुस्त जवाब। अच्छा, जब हुक्मरान वक्त ने आपको हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे लटकाने का फैसला किया तो अल्लाह ताला ने आपको कैसे बचाया? जी वर्दा। उन्होंने उनकी शक्ल के जो उधर के लोग थे उन्होंने उनको उनकी शक्ल की तरह कर दिया था, और में से एक शख्स था जो बहुत ज्यादा हजरत ईसा से मिलता था, तो उन्होंने हजरत ईसा को आसमान में बुला लिया था, और जो उनकी शक्ल का था उन्होंने ईसाइयों ने फिर उनको सूली पे चढ़ा दिया था। यहूदियों ने उन्हें सूली पे चढ़ा दिया था। जनाब अच्छा जी, दुरुस्त जवाब आपका। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद मोहतरम का नाम क्या था? जी फातिमा। इमरान। बिल्कुल दुरुस्त जवाब, इमरान। हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश का जिम्मा किनको दिया गया? हजरत ज़करिया। हाँ, हजरत ज़करिया। हजरत ज़करिया, बिल्कुल दुरुस्त जवाब जनाब, थैंक यू सो मच। सो आज का हमारा ये जो क़ससुल अंबिया राउंड है ये कंप्लीट हुआ। अब इसमें किसके कितने नंबर हैं ये हम अभी देखते हैं स्क्रीन पे, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। खुश आमदीद और सुबह बखैर जनाब। अब हम अपने दूसरे राउंड का आगाज करने लगे हैं, जिसमें कि हम आपसे कुरान के बारे में सवाल करेंगे। हर एक बच्चे से 3 सवाल किए जाएंगे, ठीक है, और 3 जवाब हैं उससे देने होंगे। तैयार हैं आप सब लोग? पहला सवाल जो है फातिमा आपसे, कुरान मजीद का तीसरा सजदा किस सूरत में आता है? कुरान मजीद का तीसरा सजदा किस सूरत में आता है? टाइम लिमिट है, आपने टाइम आपका खत्म हुआ। सूरतुल नहल में। दूसरा सवाल आपसे, नाप तोल में कमी पर वईद किस सूरह मुबारका में आई है कि नाप तोल में कमी नहीं करनी? नाप तोल में कमी पर वईद किस सूरह मुबारका में आई है? सूरतुल मुस्तफैन में, जहां पर के अल्लाह ताला फरमाते हैं कि डंडी मारने वालों के लिए वो तबाही है कि जब वो लोगों से नाप कर लें तो पूरा लेते हैं
اور جب انہیں ناپ کر یا تول کر دیں تو کم دیتے ہیں، کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ ایک وہ ذکر ہے جہاں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ناپ تول میں کمی سے منع کیا ہے. اچھا، قرآن مجید کا 5واں سجدہ کی سورہ مبارکہ میں آتا ہے؟ قرآن راؤنڈ کا آپ سے تیسرا سوال، قرآن مجید کا 5واں سجدہ کی سورہ مبارکہ میں آتا ہے؟ وقت ختم ہوا. سورۃ المریم میں. اچھا جی، قرآن راؤنڈ کا اذا آپ سے پہلا سوال، قرآن مجید کا 9واں سجدہ کس سورہ مبارکہ میں آتا ہے؟ قرآن مجید کا 9واں سجدہ سورۃ السجدہ میں قرآن مجید کا 9واں سجدہ ہے. اچھا، مرزۃ الشق القمر کا ذکر کس پارے میں ہے؟ 27ویں پارے میں اس کا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی، تیسرا جو وہ ہے تکبر کرنے والے پر وعید کس سورہ مبارکہ پہ آئی ہے؟ تکبر پر وعید جو ہے وہ کس سورہ مبارکہ میں؟ سورۃ الاعراف میں تکبر پہ وعید آئی ہے. اچھا جی وردہ، آپ سے قرآن راؤنڈ کا پہلا سوال، ظلم کرنے سے کی ممانعت کا حکم کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورۃ الفرقان اور سورہ آل عمران دونوں سورہ مبارکہ میں ظلم کرنے سے ممانعت کا حکم آیا ہے. قرآن مجید میں کتنی مرتبہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے، کتنی مرتبہ دعا جو ہے وہ کیا کرتے تھے؟ مطلب کتنی مرتبہ قرآن پاک میں ذکر ہوتا ہے کہ دعا کی جائے؟ نہیں، 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ دعا مانگنے کے بارے میں ہمیں اس کے احکامات ملتے ہیں. اچھا، جھوٹی گواہی پر وعید کس سورہ مبارکہ میں آتی ہے؟ جھوٹی گواہی پر وعید سورۃ النساء میں گواہی کا ذکر ہوتا ہے. اچھا جی، سمرین آپ سے سوال ہے، قرآن مجید میں حضرت ایوب کا ذکر کتنی جگہ پر ہوا ہے؟ قرآن مجید میں حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہ پر ہے؟ 4 جگہ پر حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کن رشتہ داروں کا نام قرآن پاک میں ہے؟ ابو لہب. ابو لہب درست جواب. وہ کون سے ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں ہے؟ حضرت زکریا. حضرت زکریا. مائک میں بولیے گا. کون سے صحابی؟ وہ کون سے ایک صحابی ہیں جن کا نام قرآن پاک میں آیا ہے؟ حضرت زکریا. نہیں، حضرت زکریا علیہ السلام جو ہے وہ نبی تھے. یہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے. اچھا جی، حسد سے ممانعت کا حکم کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سوال صدام آپ سے. حسد سے ممانعت کا یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 32 میں ذکر ہوتا ہے کہ تم اس مقام مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے. کلمہ معظمہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کس پارے میں کھائی ہے؟ آخری پارے میں. آخری پارے میں کھائی ہے. اچھا جی، وہ کون سے حروف ایسے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوئے؟ چے اور گاف. چے اور گاف درست جواب. اچھا جی، قرآن راؤنڈ کا اگلا جو سوال ہے، اس دفعہ کیا سوال ٹف ہے کہ جواب دینے والے کمزور ہیں؟ سوال ٹف ہے. اچھا، پچھلی دفعہ والے سوال اچھے، لیکن دیکھو سوال تو اسی جگہ سے آ رہے ہیں جہاں سے کہ ہمیشہ سوال کیے جاتے ہیں. صرف اس دفعہ سارے کے سارے سوال قصص الانبیاء سے لے کے آخر تک میں نے خود بنائے، اور ٹیم کے منع کرنے کے باوجود کہ یہ بچوں کو نہیں آئیں گے، یہ بچوں کو نہیں آئیں گے. میں نے کہا بچوں کو آنے چاہیے، جو بچوں کو سارا کچھ ہم نے دیا ہوا ہے. آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ مجھے آنے چاہیے نا. تو پھر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ آپ اسٹریٹ کویسچن کر رہی ہیں. اچھا، میں کیا کر رہی ہوں؟ اسٹریٹ کویسچن، مشکل کویسچن کر رہی ہیں. مشکل کویسچن کریں. چلیں کوشش کریں گے آسان سوال بھی کریں، ٹھیک ہے. اچھا جی، احمد آپ سے پہلا سوال، قرآن مجید کا چوتھا سجدہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں قرآن پاک کا چوتھا سجدہ ہے. اچھا جی، امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ انفال. جی بالکل درست، سورۃ الانفال. جی، حروف مقطعات سے کیا مراد ہے؟ وقت ختم ہوا.
قرآن مجید کے وہ الفاظ جن کے معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا، جیسے الف لام میم کاہا یا آسا، یہ تمام جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں. اچھا جی، کاشف آپ سے سوال کیا ہے. پہلا سوال ہے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ خیرات دینے کا حکم ہے؟ جی 150 مرتبہ خیرات دینے کا حکم ہے. کاشف جو ہے جب میں سوال کیا نا تو کاشف اس کے بعد گنتی کر رہا تھا، تو میں نے کہا شاید حساب کتاب کر رہا ہے کتنی ایک دفعہ جو ہے وہ ذکر ہوا ہے. اچھا جی، وعدہ پورا کرنے کی تاکید کس سورہ مبارکہ میں آتی ہے؟ سورہ بنی اسرائیل میں، اور بے شمار جگہوں پہ یہ ذکر ہے، لیکن ہم کسی ایک پرٹیکولر جگہ کا ذکر کریں تو سورہ بنی اسرائیل. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کل کتنے معجزات عطا ہوئے تھے؟ 9. درست جواب. اچھا جناب علی جبران آپ سے سوال کرے، کس بارے میں فرمایا گیا ہے کہ نبی کی گستاخی گناہ ہے؟ بہت سے پارے ہیں. وقت ختم ہوا. پہلے میں، 5ویں میں، 10ویں میں، 9ویں میں، 22ویں میں، 23ویں میں، 18ویں میں، ان تمام پاروں میں ذکر ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ادب، ایک احترام اور ان کی گستاخی نہ کرنے کے بارے میں. مقام محمود کا ذکر کس بارے میں ہے؟ 23ویں پارے میں. آپ کے پاس وقت ہے، سوچ سکتے ہیں آپ. پارہ نمبر 5 رکوع نمبر 9. مقام محمود کا پتہ ہے یہ کیا ہے؟ مقام محمود اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص مقام عطا کیا ہے جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما سکیں گے. اچھا جی، سب سے پہلے نازل ہونے والی سورہ مبارکہ کا نام کیا ہے؟ سورہ الق. جی سورہ الق. سورہ الق. الق، بالکل درست جواب، بالکل درست جواب. اچھا جی، کس پارے میں درود شریف پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے مریم؟ 22ویں پارے میں. 22ویں پارے میں، بالکل درست جواب. وہ کون سے نبی ہے جنہوں نے کبھی کسی کے لیے بد دعا نہیں کی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم. درست جواب. چوری اور ڈاکے کی سزا کا ذکر کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ مائدہ. سورۃ المائدہ. درست جواب. ویری گڈ مریم. اچھا جی، علینا آپ سے سوال کیا رہے، کس پارے میں درود شریف کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے؟ یہ سوال ہو چکا ہے، معذرت، یہ سوال ہو چکا ہے، مریم نے اس کا جواب دے دیا ہے. قرآن مجید کا 11واں سجدہ کس سورہ مبارکہ میں ہے؟ سورہ حامیم سجدہ میں. رشوت کی ممانعت کا حکم جو ہے وہ کس سورہ مبارکہ میں آیا ہے؟ رشوت سے ممانعت کا حکم جو ہے وہ آیت نمبر 188 میں آیا ہے. اچھا، وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے جس کا نام ایک نبی کے نام پر ہے؟ سورہ بنی اسرائیل. آپ کے پاس تھوڑا سا وقت اور آپ کا جواب بنی اسرائیل اس لیے درست نہیں مانیں گے کیونکہ بنی اسرائیل ایک قوم کا نام بھی تھا. ویسے تو بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام سے متعلق ہے. سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک سورہ محمد ہے ایک پوری ہمارے پاس. سو آپ کا جواب جو ہے وہ درست نہیں ہوا. ہمارا قرآن راؤنڈ بھی آج کا ختم ہوا. خاصا ٹف تھا ہے نا؟ سو لمبی سی سانس لیں، زور سے لمبی سانس لیں. ہمیں اس کے جواب تو آپ لوگوں کو بھی نہیں آتے تھے. آ رہا تھا، کس کا جواب آ رہا ہے؟ آپ نے دیکھا ہی نہیں. اچھا چلے، اگلے راؤنڈ میں آپ تیار رہیے گا، میں دیکھوں گی بھی اور جواب بھی پوچھوں گی. ٹھیک ہے. سو ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور پھر آپ سے ملاقات.